جلدی آ کے معاملات کو نون کو سنبھالیں. نون کے معاملات اس وقت تنظیمی اور انتخابی دونوں سنبھلنے والے ہیں، اور اگر یہ سنبھالے نہ گئے تو نون کو ووٹ بینک میں بڑا نقصان ہوگا. اس وقت بہت کمزور پوزیشن ہے، بیانیہ نہیں ہے نون کا. نون کی تنظیمی پوزیشن کافی کمزور ہے. آپس میں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے جو تعلقات ہیں وہ کافی خراب ہے، ان کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ابھی ظاہر ہے اقتدار تو اسی لیے انہیں نہیں مل رہا. اگر اقتدار جس طرح وہ پاپولر ہیں، اگر ان کی قبولیت بھی ہوتی تو اب تک انہیں اقتدار مل چکا ہوتا. ان کی قبولیت دنیا بھر میں تو یہ ہے کہ جو پاپولر لوگ ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ الماس خان. اور ناظرین آج میرے ساتھ ہیں معروف کالمسٹ ہیں، سینئر پاکستان کے جرنلسٹ ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی آپ بڑے جانے مانے جاتے ہیں. ان کے جو تبصرے ہیں، ان کے ترجمے ہیں، بڑے جاندار ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جو ان کی پہچان ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میرے ساتھ سہیل بڑائی صاحب ہیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کے لیے، آج آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ. اور ایک دن جیو کے ساتھ آپ کا جو پروگرام ہے اس سے خاص طور پہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، اور میں بھی آپ کی بڑی فین ہوں. تو سر آج میں آپ کے ساتھ ہوں ملکی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے کہ پاکستان میں ہونے کیا جا رہا ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو میرے ذہن میں یہی آئے گا کہ نئی جو قانون سازی اب کی جا رہی ہے، چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں ان کو محدود کرنے کے حوالے سے اب پی ڈی ایم پوری جو ہے وہ سر دھڑ کا زور لگا رہی ہے. سر کیا چیف جسٹس کے اختیارات محدود کرنا ٹھیک ہے؟ لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آئین میں ترامیم ہو سکتی ہیں، لیکن یہ وقت جو ہے یہ وقت ٹھیک نہیں ہے. جی یہ کسی حد تک صحیح بات ہے پی ٹی آئی کی، کیونکہ پارلیمنٹ پوری نہیں ہے، بائی پارٹیزن نہیں ہوگا، دونوں پارٹیاں نہیں ہوں گی، ایک پارٹی ترمیم کرے گی تو ظاہر ہے اس میں وہ وزن نہیں ہوتا جو دو پارٹیاں یا ساری پارٹیاں مل کے کریں. تو دوسری سپریم کورٹ کے اختیارات پہ ضرب لگے گی. چیف جسٹس صاحب بھی ظاہر ہے اس کو پسند نہیں کریں گے، اور ظاہر ہے سپریم کورٹ بھی تقسیم ہے، اس میں کچھ ججز سپریم چیف جسٹس کے ساتھ ہوں گے، کچھ ان کے مخالف ہوں گے، تو اس سے سپریم کورٹ بھی تقسیم ہوگی. لیکن یہ ہے اچھی چیز جو یہ کہا جا رہا ہے کہ قدغن لگائی جائے، کیونکہ بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ جو چیف جسٹس کا اختیار ہے اس کی وجہ سے بہت ناانصافی ہو رہی ہے، اور یہ چیف جسٹس کا اختیار ختم ہونا چاہیے. لیکن یہ کب کی جائے اس کے لیے شاید مناسب وقت یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کو لگتا ہے کہ جسٹس جمال مظفر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ابھی جو کر رہے ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے اس سے وہ جو 97 کا وہ جو بینچ تھا اس کی یاد تازہ ہوتی ہے؟ جی لیکن یہ ہے کہ یہ عام طور پر یہ جو دونوں جج ہیں ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن رہی ہے. جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب لاہور ہائی کورٹ میں بھی رہے، اور جسٹس جمال مظفر عام طور پر ان کے جو فیصلے ہیں ان کو سراہا جاتا ہے، اور جنرلی جو جمہوریت کے لوگ حامی ہیں یا جو لوگ آئین کے حامی ہیں وہ ان کے فیصلوں سے ایگری کرتے ہیں. تو ان کی ذات جو ہے وہ غیر متنازع ہے کافی حد تک، اس لیے ان کی جو بات ہے اس میں وزن ہے. ٹھیک ہے، تو پی ڈی ایم کو پھر کیا ان سے پرابلم ہے، کیا چاہتے ہیں؟ پی ڈی ایم تو ان سے خوش ہے، پی ٹی آئی شاید ان سے اتنے خوش نہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ تو کہہ رہی ہے نا کہ ابھی وقت ٹھیک نہیں ہے، وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ٹائم دیا گیا تھا الیکشن کا کہ الیکشن ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے سر؟ اور ہر اس وقت جو پاکستانی ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. سر ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ الیکشن تو ہونے چاہیے، الیکشن کو کون روک سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کب اس کا مینڈیٹ دیتی ہے. سپریم کورٹ جو ہے اگر وہ کہے 30 اپریل کو تو 30 اپریل کو ہونے چاہیے. تو پھر وہ کیوں اگر وہ سپریم کورٹ یہ کہے کہ اکتوبر تک پوسٹ پون کر دے تو کر دینے چاہیے. سپریم کورٹ از دی فائنل اتھارٹی. کسی بھی ملک میں فیصلے کرنے کے لیے اگر ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے تو آئین میں اندر لکھا ہے کہ پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. تو چونکہ ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ہے تو اب فائنل فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے. لیکن سر پھر دوسری جانب یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا، رانا ثناء اللہ صاحب تو ابھی کچھ دیر پہلے تک یہ کہہ رہے تھے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں 90 دن کے اندر تو ہم تو نہ نتائج کو تسلیم کریں گے چاہے وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہو، ٹھیک ہے، اور نہ وہ ان الیکشنز کو ہم جینوئن مانیں گے، اور ملک میں پھر انارکی پھیل جائے گی. ظاہر ہے پی ڈی ایم کی یہ خواہش ہے کہ الیکشن ابھی نہ ہو، اسی لیے وہ اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کو کنسنسس کرنا چاہیے، آپس میں طے کرنا چاہیے، اور دونوں بہتر ہے کہ جنرل الیکشن جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہے وہ بھی اور صوبائی کے یہ اکٹھے ہوں. اور اگر پی ٹی آئی مان جائے تو پھر اکتوبر میں بھی الیکشن تک پوسٹ پون کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ساری پارٹیاں اتفاق کریں.
لیکن یہ جو آئین کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہیں نون لیگ کی طرف سے کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ مستقبل میں اگر دیکھیں تو ان کے گلے میں یہ پڑ سکتی ہیں؟ ان کے یہ مسائل تو ہوں گے. اگر سپریم کورٹ نے یہ قرار دے دیا کہ یہ آئین کے خلاف ہے تو پھر مسلم لیگ نون کو بھی ماننا پڑے گا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کی تمام تر جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں؟ میرا خیال ہے وہ لیٹ ہو رہے ہیں، انہیں جلدی آنا چاہیے تھا اور وہ جلدی آ کے معاملات کو نون کو سنبھالیں. نون کے معاملات اس وقت تنظیمی اور انتخابی دونوں سنبھلنے والے ہیں، اور اگر یہ سنبھالے نہ گئے تو نون کو ووٹ بینک میں بڑا نقصان ہوگا. اس وقت بہت کمزور پوزیشن ہے، بیانیہ نہیں ہے نون کا. نون کی تنظیمی پوزیشن کافی کمزور ہے. آپس میں بھی یہ لوگ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. آپس میں ڈیوائیڈڈ نہ بھی ہو، ووٹ بینک اکٹھا نہیں ہے. ڈیوائیڈ ہے یا نہیں ہے کیا یہ نون لیگ آپس میں؟ نہیں، آپس میں بہت سارے اختلافات ہیں اور اتنا لمبا کیونکہ ایک ابھی شاہد حقان باصرہ سے اتنے سینئر ان کے جی بیانیہ ایک نہیں ہے اس وقت تک، اور ایک بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے جو میاں نواز شریف ہی بنا سکتے ہیں. اچھا سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ چلیں خان صاحب کی حکومت جو بھی کر رہی تھی، ڈیلیور کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے، جس طرح ابھی وہ چل رہی تھی، کہ پی ڈی ایم کو کیا ضرورت تھی کہ ڈھول اپنے گلے میں ڈالتے؟ یہ مصیبت اپنے سر لے لی انہوں نے، ان کو لینی چاہیے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، وہ لگانے میں کامیاب ہو گئے. وہ حکومت لینا چاہتے تھے، وہ جیلوں سے بچنا چاہتے تھے، وہ اپنے کیسز ختم کرنا چاہتے تھے. وہ سارے چیزوں میں کامیاب رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ معیشت نہیں ان سے سنبھل سکی، اگر معیشت سنبھل جاتی تو شاید وہ پھر بہت کامیاب ٹھہرتے. لیکن چونکہ معیشت نہیں سنبھلی اس لیے سارے انہیں تو سر معیشت ان سے بھی نہیں سنبھلی پھر. جی یہ کہہ رہا ہوں. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیوالیاں ہونے سے بچا لیا ہے، تو وہ تو چائنا ہمارا دوست مل کے اللہ اس کا بھلا کرے ہمارے ساتھ ہوتا تو اس نے تب بھی بچا لینا تھا ہمیں. تو انہوں نے کیا کیا سر؟ بہرحال معیشت نہیں سنبھلی. ٹھیک ہے. تو یہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے، آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اب یہ وائنڈ اپ ہو چکا ہے؟ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے جو تعلقات ہیں وہ کافی خراب ہے. ان کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ملک کی سیاست سابق آرمی چیف کے ساتھ تھے نا؟ نہیں، ان کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں. ملک کی سیاست کو صحت مند رنگ دینے کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے فوج کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، تعلقات کار ہوں، اور بلکہ جب کبھی اس کو اقتدار میں آنے کا موقع ملے تو فوج کو یہ ڈر نہ ہو کہ یہ انتقام لیں گے یا یہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے فوج کو نقصان ہو یا ملک کو نقصان ہو. تو یہ جو ہے اس سے انہیں روکنا چاہیے. تو سر پھر اگر یہ اسٹیبلشمنٹ ہی پی ٹی آئی کے خلاف ہے خان صاحب کے، تو پھر آپ خان صاحب کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ مطلب پی ٹی آئی ابھی ظاہر ہے اقتدار تو اسی لیے انہیں نہیں مل رہا. اگر اقتدار جس طرح وہ پاپولر ہیں، اگر ان کی قبولیت بھی ہوتی تو اب تک انہیں اقتدار مل چکا ہوتا. ان کی قبولیت دنیا بھر میں تو یہ ہے کہ جو پاپولر لوگ ہوتے ہیں وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، قبولیت کی ضرورت نہیں ہوتی. سر عوام کی طاقت ہے ان کے صرف عوام کی طاقت کافی نہیں. سر اس کو کس طرح سے آپ دیکھ نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا قبولیت ہے ان کی، مقبولیت ہے، قبولیت نہیں ہے. مقبولیت ہے، قبولیت نہیں ہے. بڑا خوبصورت جملہ آپ نے استعمال کیا سر. تو پھر ہمارے یہاں یہ جو جمہوریت ہے، جمہوریت پاکستان میں جو جمہوری سسٹم ہے، پورا جمہوری سسٹم پوری طرح آزاد نہیں ہے. یہاں شروع سے ہی رہا ہے کہ مارشل لا آتے رہے ہیں، فوج کا کنٹرول رہا ہے. بہت زیادہ اتنی آزاد جمہوریت نہیں ہے کہ جو لوگ چاہیں وہی ہو جائے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی بھی ہوتی ہے. ریاست کی پالیسی وہ چلاتے ہیں، خارجہ پالیسی وہ چلاتے ہیں، صرف اکنامک پالیسی گورنمنٹ چلاتی ہے. تو وہ پالیٹیشنز کو آزادی ہوتی ہے، وہ فوج ابھی تک نہیں چلا رہی. عدلیہ کے بارے میں کیا مطلب؟ عدلیہ تو دیکھیں نا، اب وہ مریم بی بی کو، خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کو اعتراض ہے کہ نہیں، یہ پی ٹی آئی کو، خان صاحب کو ریلیف ہی اس وقت عدلیہ دے رہی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ریفرنس بھی جو ہے وہ دائر کیے ہیں ججز کے خلاف. اس پہ کیا کمنٹ کریں؟ دیکھیں عدلیہ جو ہے کافی نون کو سیاست میں آؤٹ کرنے میں عدلیہ کا بڑا رول ہے. یہ تو سچ ہے کہ ان کو حکومت سے نکالا، نااہل کیا، ان کے خلاف فیصلے کیے، ان کے پارٹی سربراہی سے ہٹایا. یہ سارا کچھ عدلیہ کے ہاتھوں ہوا ہے. تو اس لیے نون لیگ اور عدلیہ کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ عدلیہ کے سارے جج ہیں یا چند جج ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا نواز شریف جو ہے یا نون لیگ جو ہے یا مریم ہے وہ صرف چند ججز سے اختلاف رکھتے ہیں یا سب سے رکھتے ہیں. نہیں تو یہ دیکھنے کی بات ہے. تو وہ چیف جسٹس کے اگر اختیارات کو محدود کر دیتے ہیں تو یہ نون لیگ کے حق میں کس حد تک جائے گا؟ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ریئیکشن بھی آئے سپریم کورٹ سے، ہو سکتا ہے
چیف جج جو ہیں وہ اس پہ ریئیکٹ کریں. یہ دیکھنے کی بات ہے, ابھی آگے چل کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا آج کل زرداری صاحب جو ہیں وہ جو ملک میں اس وقت جو سیاسی صورتحال اپنے دامے عروج پر پہنچی ہوئی ہے وہ کافی خاموش ہیں. وہ اس کی بیمار کیا- ہیں, وہ دبئی میں ہیں, ان کی سرجری ہوئی ہے تو اس لیے خاموش ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ پنجاب میں بلکہ میں تو کہتی ہوں نہیں، اوور آل آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, اوور آل سندھ میں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے, ہم، لیکن پنجاب میں کوئی ایسا نہیں لگتا کہ وہ کوئی زیادہ سیٹیں لیں گے. چند سیٹیں لے سکتے ہیں, 7 8 5 6, ہم۔ بس اس سے زیادہ تو پنجاب پھر اس کا مطلب نون لیگ کا تھا یا پھر نون لیگ کا پی ٹی آئی میں مقابلہ ہوگا. اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے ہے کافی, اور پھر نون کے پہ اس کو سبقت حاصل ہے. اگر یہی بیانیہ رہا, یہی حالات رہے, یہی معیشت کی صورتحال رہی, ہم۔ تو پھر تو پی ٹی آئی جو ہے اس کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ ووٹ تو زیادہ ہے اس کے پاس. سر بڑا کامن سا سوال ہے پلیز, میں چونکہ آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, اسی طرح سے وہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھیں گے؟ یہ الیکشن تو بالآخر ہونے ہیں, زیادہ سے نہیں, زیادہ 90 دن میں ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ 90 دن میں تو دیکھیں نا, انہوں نے پوسٹ پون کر دیے ہیں نا, ہم، تو اب تو سپریم کورٹ کے پاس ہے بال ہم۔ کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. تو پھر مطلب خان صاحب نے اور جو سپریم کورٹ اور ظاہر ہے اس وقت حکومت اور فوج جو ہے وہ ایک ہیں, ہم، وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون ہو. الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ ہے. اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے, کیا پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کرتی ہے یا حکومت کے حق میں فیصلہ کرتی ہے, یہ دیکھنے کی بات. اچھا یہ بتائیں, خان صاحب نے جو اسمیہ تحلیل کی تھی وہ انہوں نے اسمیہ تحلیل کر کے صحیح فیصلہ کیا ہے یا پچھتا رہے ہوں گے اندر ہی میرا اندر خیال ہے اس وقت؟ غلط کیا تھا, جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی, نہیں تو اب تک ان کی یہاں حکومت ہوتی, وہ ڈیلیور کر رہے ہوتے, ڈیولپمنٹ فنڈز اچھے دے رہے خاصے، ہوتے, لوگوں کی گرفتاریاں نہ ہو رہی ہوتی, آرام سے الیکشن کے ٹکٹ بانٹ رہے ہوتے. اچھا خان صاحب ڈلیور کیوں نہیں کر پائے؟ ان کے کیا مشیر ٹھیک نہیں تھے؟ ان کے جو تجربہ نہیں ہے ان کو گورننس کا تجربہ نہیں ہے. ہم۔ وہ گورننس کے تجربے میں وہ فیل ہوئے ہیں ٹوٹل. سر اگر مریم نواز اور عمران خان کا ہم کمپیریزن کریں تو ایز اے پولیٹیشین تو آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں میں اگر کمپیریزن کریں, میں کہوں کہ کسی ایک کو چوز کریں آپ ایکسپیرینس کے حوالے سے, کہ تجربہ کون لگتا ہے کہ ملک کو صحیح حالات سے نکال پائے گا؟ دیکھیں دونوں میرے لیے تو دونوں بڑے قابل احترام ہیں, ہم، اور مریم بھی کرزمیٹک ہے, وہ بھی لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں, ہم، عمران بھی اکٹھے کرتے ہیں, ہم، دونوں کے پاس عوام کی سپورٹ ہے. لیکن ظاہر ہے مریم کی سپورٹ اتنی نہیں ہے اس وقت جتنی عمران کی ہے. پہلے ایک زمانے میں مریم کی سپورٹ زیادہ تھی, ہم، جہاں وہ جاتی تھی ہم۔ میلہ لگ جاتا تھا. آج کل کچھ حالات, معاشی حالات کی وجہ سے ان کی اپیل کچھ کم ہے, لیکن کل کو وہ نیا بیانیہ لے کے آتی ہیں, کوئی نئی بات کرتی ہیں, تو ہو سکتا ہے دوبارہ لیڈ جم جائے. تو وہ نیا بیانیہ کس طرح سے لے کے آئیں گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اب اپنے اندر کی پارٹی کے اختلافات تو کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے؟ تو کون کو کہ نواز شریف کو بطن بات واپس نئے وعدے کر سکتی ہیں, نیا پیغام لا سکتی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے پاس وعدے وہ جو یہ عوام کے وفا نہیں ہوتے, وہی جو پاکستان میں چلتا آ رہا ہے. وعدے, لیکن وعدے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, خواب تو ہوتے ہیں نا, ہم۔ خواب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. سر ہماری اکانومی یوں ہی رہے گی, ایک مڈل مین جو ہے یوں ہی وہ سفر کرتا جی رہے اس گا؟ وقت تو یہی صورتحال ہے, کوئی بہتری کے آثار نہیں لگ رہے. کب تک؟ دیکھیں یہ لمبا عرصہ لگے گا, 1.5 سال لگے گا. تھینک یو سو مچ سر, Thank you. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. Thank you.